بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے محمد اسلم ثاقب حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو ساتھیو، ذی الحج کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ دو اعمال کی وجہ سے مشہور ہے، کیونکہ ایک تو اس مہینے میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے جو کہ فرض ہے، اور دوسرے نمبر پر سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے۔ آج کل پوری دنیا سے مسلمان حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مکہ و مدینہ میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 8 ذی الحج سے حج کا جو حج کی ادائیگی کا سلسلہ وہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سنت ابراہیمی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ سنت ابراہیمی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے بیٹے کو وہ خواب سنایا۔ اور دوستو آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام کے خواب جھوٹ پر مبنی نہیں ہوتے، وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو آپ نے کہا کہ ابا جان، آپ اللہ کا حکم پورا کریں، اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ مجھے پیچھے نہیں دیکھیں گے، یعنی آپ مجھے اس پہ پورا اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ حالانکہ وہ آج کی اگر اولاد ہوتی، آج کل کے جو بچے ہیں جس طرح ماں باپ کے آگے بول پڑتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے ماں باپ کے سامنے بول پڑتے ہیں۔ تو اگر آج کل کے بچے ہوتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ابا جان، جب میں پیدا ہوا تو اس وقت آپ مجھے اور میری والدہ کو ایک ویران جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے، اور آج اگر میں کسی قابل ہوا ہوں، آج میں اپنی والدہ کا سہارا بننے والا ہوں، تو آپ میرے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ یہ مطلب یہ کیا سلسلہ ہے؟ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرما برداری کی، اور ہمارے لیے یہ ایک سبق دیا کہ والدین کے سامنے کبھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ماں باپ آپ کے گلے پر چھری بھی چلائیں تو آپ نے اف تک نہیں کرنی، حالانکہ ماں باپ ایسا نہیں کرتے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابا جان سے عرض کی کہ ابا جان، آپ اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اولاد کی محبت میں آپ اللہ کا حکم پورا کرنے میں ناکام نہ ہو جائیں، تو آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور مجھے آپ انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا، تو شیطان مردود نے آپ کو کئی مرتبہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پتھر مارے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان حج ادا کرتے ہیں تو اس میں ایک عمل رمی کا ہوتا ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا۔ تو دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا وہاں پر بھیج دیا اور اس کی قربانی کی گئی۔ اسی وجہ سے ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، بکرے کی، دمبے کی، گائے، بیل، اونٹ تک کی قربانی کرتے ہیں۔ اور دوستو، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ
ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، لیکن اس توفیق کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ باتیں کیا ہے کہ جب ہم اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنے جا رہے ہوں تو ہمیں لوگوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں گلیاں اور گزرگاہیں روکنی نہیں چاہیے، بلکہ اپنے جانوروں کو ایسی جگہ پر ان کو باندھنا چاہیے یا ان کو رکھنا چاہیے جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ راستوں کو کبھی مت روکیں، گزرگاہوں کو بلاک نہ کریں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل کریں اور گزرگاہوں کو بلاک نہ کریں، نہ روکیں، اور جس دن ہم قربانی کریں تو اس جگہ سے قربانی کی جانور کی آلائشیں اور ان کی جو باقیات ہے اس کو باقاعدہ اچھے طریقے سے ڈسپوز آف کریں، ان کو کسی ایسی جگہ پر ڈالیں جہاں سے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہو، اس کو وہاں سے ہٹایا جا سکتا ہو اور وہ لوگوں کو پریشان نہ کریں۔ دوستو، اس کے علاوہ ہمارے لیے بہت بڑا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ ہماری اولاد کو ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار رہنا چاہیے، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرما برداری کا درس دیا۔ انہوں نے جب وہ پیدا ہوئے اس وقت بھی حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اف تک نہ کی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کس کے آسرے پر ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں صفا اور مروہ کی پہاڑی پر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم پر۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے بھی فرما برداری کی اور کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد صاحب کے سامنے اف تک نہ کی اور فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ جزاک اللہ خیر۔